أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماؤه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسحور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صلوات پر محمد و علیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج کا جو دن ہے وہ اصل میں تو امام جواد علیہ السلام کی ولادت کی نسبت سے امام جواد یا ہم امام تقی علیہ السلام ان کو کہتے ہیں، لیکن یہ جو محفل رکھی گئی ہے یہ جشن مرتضوی یعنی کہ جشن مولود کعبہ امام علی علیہ السلام کی مناسبت، چونکہ دو مناسبتیں ہیں، لیکن آپ گفتگو ہم انشاءاللہ مولا علی علیہ السلام پہ کریں گے. مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و علیہ. جان ایلیا نے ایک شعر کہا ہے، وہ شاید آپ نے سنا ہو، لیکن اس سے بہتر دو کی ردیف میں نے ایسے شعر نہیں سنا. ذات محمد و علی اصل ہے ایک، نام دو. ذات محمد و علی اصل ہے ایک، ان کی اصل تو ایک ہی ہے، نام دو. میں قدائے وجود میں بادہ ہے ایک، جان دو. اور پھر کہتے ہیں کہ غار حرائے احمدی، کیا مرکبات استعمال کرتے، غار حرائے احمدی اور خم غدیر حیدری. غار حرائے احمدی، خم غدیر حیدری، مقصد فیض عام ایک، منظر فیض عام دو. مقصد تو ایک ہی، مقصد فیض عام ہے. غار حرا کا مقصد، خم غدیر کا مقصد. غار حرائے احمدی، خم غدیر حیدری، مقصد فیض عام ایک، منظر فیض عام دو. علماء کہتے ہیں کہ جو میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے آپ کے سامنے، اس میں جملہ بات سارے مذاہب کا رد ہے. باطل مذاہب جس کو ہم کہتے ہیں، سارے مذاہب جو سپرسٹیشیز ہوں یا جو اپنے اپنے توہمات پر قائم ہوں یا جو بھی ان کا ایک نظریہ ہو، وہ سب اس آیت الکرسی میں رد ہو جاتے ہیں. جب ہم نے کہا اللہ، تحریت کی رد کر دی. جب ہم نے کہا اللہ، اس نے کہا کوئی خدا نہیں ہے، ہم کسی خدا کو، ہم تو زمانے کو خدا کہتے ہیں. جب ہم نے کہا اللہ، ہم نے کہا اللہ کہہ کر مستجمع جمیع صفات اس کا نام لے کر، تو ہم نے کہا دہریت کی رد کر دی، تو دہریوں کا نظریہ رد کر دیا کہ اللہ وہ ایک ذات تو ہے خدا. پھر کہا لا الہ الا ہو، ثنویت کی رد کر دی، یعنی کہ جو دو پلورلزم کے قائل ہیں، جو خالق جو کہتے ہیں کہ ایک اہرمن، ایک خالق کے خیر ہے، ایک خالق کے شر ہے، دو خالق ہیں. ثنویت کی رد کرتی کہ لا الہ الا ہو، یعنی کہ کوئی نہیں ہے مگر وہ یکتا، وہ تنہا، لا الہ الا ہو. الحی، ہم نے کہا الحی، تو اس میں وثنیت پرستوں کی رد کر دی، صنم پرستوں کی رد کر دی. جو بت پرست ہیں ان کا ہم نے رد کر دیا کہ الحی، جس کو تم بنا رہے ہو یہ تو کل نہیں تھے، آج بنائے اور کل ختم ہو جائیں گے، کل کوئی پھینک دے گا، کوئی اٹھا دے گا، اور مردہ ہے اور زندہ بھی نہیں ہے. تو جس کو ہم مان رہے ہیں وہ الحی ہے، اس کی ذات ہے زندگی،
اس کی ذاتی صفت ہے حیات. وہ کب سے ہے نہیں معلوم, کب تک رہے گا نہیں معلوم, اس نے سب کو حیات دی. تو الحی ہم جس کو مانتے ہیں, اور اس کے بعد القیوم, ہم نے کہا القیوم یعنی وہ قائم کرنے والا, قیام کرنے والا, اور ہم سب کو زندگی دینے والا. تو یعنی اس میں دبیین کی رد ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود قائم ہو گئی, یہ بس ایک حادثہ تھا, وہ بنی اور بس بن کے یہ جو ہے وہ ہوا اور قائم ہو گئی, تو اس میں ان کا رد ہے, ان کو نگیٹ کر دیا کہ القیوم وہ ہے قائم کرنے والا, اور وہ آگے پتہ نہیں کتنی مخلوقات بنا دے گا, کتنی کائنات بنا دے گا, ہم نہیں جانتے. جیسے یہ بن رہی ہے اور جس طرح سے سائنٹسٹ کہتے ہیں یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے. تو القیوم اس میں ان لوگوں کا رد ہے. لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اس کو نہ نیند آتی ہے, اس کو نہ اونگ آتی ہے. وہ لوگ جو اس بات کے قائل ہیں کہ اس کو نیند بھی آتی ہے, وہ سو بھی جاتا ہے, وہ تجسیم کے بھی قائل ہے, ان سب کا رد کر دیا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اس میں رد ہے مفوضہ کی, جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں خلق کیا اور اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا, اب ہمارے ساتھ ہے حیات, اب ہم جو مرضی کریں. یعنی کہ مفوضہ وہ جو اہل بیت علیہ السلام کے بھی فضائل میں, یعنی کہ اللہ نے ان کو خلق کیا, اب کائنات ان کے حوالے کر دی, اب اللہ آرام سے بیٹھ گیا. ایک مفوضہ کے یہ بھی ہے, فرقہ ہے, ایک سوچ ہے مفوضہ. اور کچھ لوگ بالکل جو ہے ایسے ہی مفوضہ تفویض کے قائل ہو جاتے ہیں, مگر ان کو معلوم نہیں ہوتا. شیعہ کہلاتے ہیں مگر تفویض کے قائل ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو خلق کیا, اب خلق انہوں نے دوسری مخلوق کر دی, اب ان کے ذمے دوسری مخلوقات ہیں, اور فضائل ان کے جو پڑھتے ہیں وہ اس حد تک کہ اب اللہ جو ہے باقی مخلوقات کے ذمے اس کا کوئی کام نہیں, اب اہل بیت کریں گے سارے. تو یہ مفوضہ. اور مفوضہ وہ بھی کہ اللہ نے خلق کیا انسان کو, انسان کہہ رہا ہے کہ بس اب جو ہم کریں بس وہی, اللہ کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے. تو لہو ما فی السماوات وما فی الارض, اسی کے طرف ہے, اسی کے لیے ہے زمین اور آسمان, اور جو کچھ اس میں ہے سب اسی کی طرف رجوع کرتا ہے, سب اسی کے لیے ہے. اگر آپ تھک گئے تو ایک صلوات پڑھیں محمد والی. لہو ما فی السماوات وما فی الارض, مفوضہ کی رد ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, جو شفاعت کو نہیں مانتے ان کا رد ہے, جو شفاعت کے قائل نہیں ہے ان کا رد ہے. کون ہے جو اس کے سامنے کسی کی شفاعت کرے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, مگر وہ جس کو وہ اذن دے دے, مگر جس کو وہ اذن دے دے اس کے. تو شفاعت کا انکار کرنے والوں کا رد ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اس کے بعد کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم جبریین کی رد ہے, جبریہ عقائد رکھنے والوں کی رد ہے. کیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ہر کام کرواتا ہے, اللہ نے ہم لکھ دیا ہے, بس وہ جانتا ہے ازل سے ہم یہ کریں گے تو ہم کر رہے ہیں, ہم سے کروا رہے ہیں. تو اگر وہ کروا رہے ہیں تو اس کا محل کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یعلمون بین ایدیہم, جو تم اپنے ہاتھوں میں جو کر رہے ہو میں سب جانتا ہوں, یعنی تم اپنے اختیار سے کر رہے ہو. وما خلفہم, اور جو تم پیچھے چھوڑ کر آئے ہو, جو آثار چھوڑ کر آئے ہو وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں, وہ بھی میں جانتا ہوں. اگر اختیار نہیں ہے تو پھر اعمال کیسا, پھر دیکھ بھال کیسی, پھر نظارت کیسی. تو اللہ کیسے دیکھ رہا ہے؟ یعلمون ما بین ایدیہم وما خلفہم. تو اس میں جبریین کی رد, مفوضہ کا رد کیا, جبری عقیدہ رکھنے والوں کا رد کیا. اور اس کے بعد کہا ولا یحیطون بشیء من علمہ, اور کوئی نہیں احاطہ کر سکتا مگر اس کے علم احاطہ کیے ہوئے ہے. یہ منجمین کی رد ہے, کاہنین کی رد ہے, کہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس وقت یہ کام اس وقت ہوگا, یہ ستارہ اس وقت, یعنی اس کے علم کا احاطہ نہیں کوئی کر سکتا. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اس کے بعد کا وسع کرسیہ السماوات والارض, فلاسفہ کی رد کر دی. وسع, جو تحقیق کر رہے تھے کہ کرسی کیا ہے, آسمان کیا ہے, یہ تہیں کیا ہے, یہ
مخلوقات کیا ہیں، یہ تخلیق کیا ہے، تو اس نے کہا وسع کرسیہ السماء، بس اسی وہی گھیرے ہوئے ہے، کرسی وہی اپنی سلطنت کو گھیرے ہوئے، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما، اور اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی اس کی حفاظت سے، ولا یعودہ حفظہما، زمین و آسمان کا وہ جو نگران ہے، وہ جو خالق ہے، اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ تو یہ یہودیت کی رد ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ 6 دن کام کرتا ہے اور 7ویں دن آرام کرتا ہے، تو یہ ان کی رد ہے۔ وحفظہما وہو العلی العظیم، سارے علماء نے کہا کہ یہ جو علی عظیم ہے، اس میں تمام جملہ باطل مذاہب کی رد ہے، کیونکہ علی عظیم اس میں اندر پورے آیت الکرسی کا خلاصہ ہے۔ اور میرا محمد صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد، اور میرا مولا علی اس علی عظیم کا مظہر ہے، العلی العظیم، یعنی وہ ذات، اس کی ذات جو ہمارا ممدوح ہے آج، جو صرف میرا ہی نہیں، نبی کا بھی ممدوح ہے، جو اللہ کا بھی ممدوح ہے، وہ ایسا ممدوح ہے کہ جس کے بارے میں کوئی بات کیا کریں کہ ابن ابی الحدید معتزلی نے ایک شعر کہا، فاز علی بالعلا، کہ علی بلندیوں پہ گئے، فاز علی بالعلا، علی بلندیوں پہ گئے، مگر کیا علی کی فضیلت ہے بلندیوں پہ جانا؟ نہیں، فوزا بہی، یہ بلندیوں کی فضیلت ہے کہ علی کو پا لیا۔ وَالْكُلُّ إِلَىٰ كُلٍّ مضاف منصوب، کہ کل کی طرف جاتا ہے، کل کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ علی بلندیوں پہ گئے، یہ علی کا کمال نہیں ہے، یہ بلندیوں کی، اس لیے آج جو انکار کر رہے ہیں، آج آوازیں سننے کو مل رہی ہیں کہ علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، یعنی کہ آپ کس کی فضیلت کم کرنا چاہتے ہو؟ علی علیہ السلام کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، اور وہ دراڑ جو پڑی تھی کعبے کے اندر، تو آج بھی یہ آوازیں پیدا ہوتی ہیں کہ کوئی اور لوگ بھی پیدا ہوئے، اچھا اور لوگ پیدا ہوئے تھے، ہمیں ان کا نہیں معلوم، ہمیں ان کا نہیں، ہو سکتا کوئی پیدا ہوا ہو، لیکن فضیلت علی کی وجہ سے ہی ملی۔ اور آپ کو چلتے چلتے ایک بات بتاتا چلوں کہ روضۃ الاحباب کتاب سنی اہل سنت منہج کی بہت ہی معتبر، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب علی علیہ السلام نے خانہ کعبہ میں جا کر بت توڑے، اور بت کیسے توڑے؟ رسول کے کاندھوں پر سوار ہو کر توڑے، یہ سب جانتے ہیں، رسول کے کاندھوں پر سوار ہو کر جب بت توڑے اور صاف کر رہے ہیں کعبے کو، کیونکہ کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت رکھے ہوئے تھے، سب مارے لات عزا، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک شعر کہا، یا علی خوش حال تو کہ کار حق میں کنی، کہ رسول اللہ نے کہا کہ اے علی خوش نصیبی ہے تیری کہ تو حق کا کام کر رہا ہے، یا علی خوش حال تو کہ کار حق میں کنی، کہ تو حق کا کام کر رہا ہے۔ رسول خدا کو کہتے ہیں مولا علی کیا میری؟ کہ نہیں، وہ خوش حال من، میری بھی خوش نصیبی ہے کہ بار حق میں کشم، میں نے حق کا بوجھ اٹھایا ہوا، میری بھی خوش نصیبی ہے، صرف تیری نہیں کہ تو حق کا کام کر رہا ہے، بلکہ میری بھی خوش نصیبی ہے کہ میں نے حق کا بوجھ اٹھایا ہوا۔ میں نے زیارت جامعہ انجمن حسینی میں کچھ جملے پڑھے تھے، اسی کو دہراؤں اگر، تو وہ یہ کہ امام علی النقی علیہ السلام کی املا کی ہوئی یہ زیارت ہے، زیارت جامعہ، اور اس میں کیا کہا گیا؟ فرمایا کہ واللازم لکم حق لاحق، کہ جو حق کی طرف آنا چاہتا ہے اس کو لازم ہے کہ وہ آپ سے منسوب ہو جائے، آپ کی طرف آ جائے، آپ سے ملحق ہو جائے۔ والمقصر فی حقکم زاہق، جو آپ کے حق میں تقصیر کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ والحق معکم، حق آپ کے ساتھ ہے، وفیکم آپ کے اندر ہے، والیکم آپ کی طرف ہے، ومنکم آپ سے ہے۔ حق جو ہے آپ ہی ہیں، آپ جو کہہ دیں وہ حق ہے، آپ کی طرف جو جا رہا ہے وہ حق ہے، آپ جس کو بتا دیں وہ حق ہے، جو آپ سے لے لے وہ حق ہے۔ یہ جملے زیارت جامعہ کے ہیں۔ اس کے بعد ایاب الخلق الیکم وحسابہم علیکم، مخلوقات سب آپ کی طرف راجع ہوگی، آپ کی طرف جائے گی، کیونکہ آپ ہیں ہادیان برحق۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، اور آپ
جو ہیں وہ ہدایت کرنے والے. آپ اس مخلوقات کا حساب لینے, وَحِسَابُهُمْ عَلَيْكُمْ, مخلوقات کا حساب آپ پر ہے. صلوات پڑھیں محمد. یہ لا الہ الا اللہ کی سند ہے, یہ ہستیاں علی علیہ السلام لا الہ الا اللہ کی سند. اسی لیے علامہ رشید تراوی نے کہا تھا کہ کہا علی نے کہاں تک لڑوں نبی بولے, کہا علی نے کہاں تک لڑوں نبی بولے, فقط ہے شرط اما لا الہ الا اللہ. اور علی کی تیغ سے پوچھو ہر ایک کی تاریخ, علی کی تیغ سے پوچھو ہر ایک کی تاریخ, کہا ہے کس نے کہاں لا الہ الا اللہ. علی کی تیغ سے پوچھو ہر ایک کی تاریخ, کہا ہے کس نے کہاں لا الہ. رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر, رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر فقط ہے وہم و گما لا الہ الا اللہ, فقط ہے وہم و گما لا الہ الا اللہ. دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر تک علی علیہ السلام ہر تاریخ کے ہر صفحے پر ہے. دعوت, ہجرت, بدر, احد, خیبر, خندق, ایک ایک ورق پر خط جلی سے لکھا ہے ایک نام, علی کا نام. ایک ایک ورق پر, ایک ایک ورق پر علی علیہ السلام کا نام ہے. یعنی کہ دعوت ذوالعشیرہ میں بلایا تو کہا کہ دین کا اعلان کرنے والا ہوں, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, تم فلاح پا جاؤ گے. ہے کوئی جو اس کار خیر میں میری مدد کرے؟ کوئی نہیں اٹھا مگر علی. اور بدر کا معرکہ ہوا تو ایک ایک کافر کو چن کے مارا, ایک ایک منافق کو مارا. کس نے؟ علی اور حمزہ. اس کے بعد احد میں آواز بلند کی, رسول نے کہا کہ کون میری مدد کو ہے؟ سب چلے گئے, سب بھاگ گئے, سب فرار کر گئے, تو کوئی نہیں بچا سوائے علی کے. اور جب علی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کیوں رہ گئے, آپ کیوں؟ اکفر بعد الایمان, تو کیا میں کفر اختیار کر لیتا ایمان لانے کے بعد؟ وہیں آوازہ بلند ہوا, اللہ سیف الا ذوالفقار. اور وہیں پر علی علیہ السلام کو خطاب ملا فتح کا, لا فتح الا علی. تو بدر میں علی, اور احد میں علی, اور پھر خیبر میں صحیح بخاری, جنہوں نے صرف 3 حدیثیں لکھی امام علی کی شان میں, امام علی کے فضائل میں, امام علی کے مناقب میں. صحیح بخاری, صحیح, میں کئی دفعہ تکرار کر چکا ہوں اس بات کی, صحیح بخاری 7 لاکھ حدیثوں میں سے چھانتے 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 جب وہ آئے 7000 حدیثوں پہ 7 ساڑھے 7, تو کہا یہ صحیح ہیں, بس یہ صحیح حدیثیں ہیں. ان صحیح میں وہ آپ دیکھ لیں کہ کتنی صحیح ہیں, جن میں رسول خدا کی حوالے سے مولا علی کا فضائل بیان کیا, اور مولا علی کی صرف 3 حدیثیں. اس میں لیکن یہ حدیث ملے گی, لَأُعْطِيَنَّ الرَّاعِةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ. کہ کل میں علم ضرور دوں گا اس مرد کو, ایک مرد, رجل کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ فتح دے گا, جو کرار ہے, جو غیر فرار. غیر فرار کسی اور روایت میں بھی ہے, یعنی کرار بھی ہے. کرار غیر فرار یفتح اللہ علی یدی, اور وہ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہے, اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرنے والا ہے. یہ خیبر کا معرکہ 39 دن رسول چھوڑ کے چلے گئے, مگر آشوب چشم تھا علی علیہ السلام میں. کیا کرتے, زمانے کو بتانا تھا کہ کوئی اور ہمیں موقع نہیں دیتے تھے علی, ہم بھی لڑتے, ہمیں بھی موقع ملتا. تو جب لڑے اور آئے اور کچھ نہیں ہوا, تو جب بلایا گیا اس کے بعد خیبر فتح ہوا. تو احد میں علی, خیبر میں علی, خندق میں علی. عمر بن عبد ود آ کر پکارتا ہے, اور آ کر نیزہ گاڑتا ہے, اور آ کر پکارتا ہے, مبارز کرتا ہے, حل من مبارز کا نعرہ بلند کرتا ہے, کوئی نہیں اٹھتا. تاریخ کہتی ہے جس طرح بیٹھے تھے, جس طرح سروں پر پرندے بیٹھے ہوں. تو رسول نے خود کہا کہ اس جسارت کا جواب کون دے گا؟ من لحاظ القلب, کون اس کا جسارت کا جواب دے گا, اس کی جسارت کا؟ تو کوئی نہیں اٹھا مگر علی. 3 مرتبہ جب اٹھے, اپنا امامہ حمائل کرا کر, تلوار پہنا کر, عبا اڑا کر, جب میدان کی طرف بھیجا, اور صرف بھیجا نہیں تو بتا رہے تھے کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ, کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کے کل کفر کی طرف, کل کا کل. اور جب تلوار چلائی علی علیہ السلام نے اور اس کو 2 ٹکڑے کر دیا اور زمین پر گرا,
اور اس کے بعد طرفین کی کتابوں میں حدیثیں ملیں گی، اہل سنت منابع میں بھی اور شیعہ منابع میں بھی، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی وہ ضربت جو چلی تھی ایک، وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ یوم خندق والے دن ہوا، تو خندق میں بھی علی، اور اس کے بعد ہجرت کی شب میں بھی علی، مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پر بھی علی، مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پر بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پر بھی علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پر بھی علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ اور محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ۔ بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ لیکن غالب نے ایک عجیب ہی بات کر دی، غالب نے ایک عجیب ہی بات کہ میں، مطلب ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی جگہ ہے جہاں پر علی علیہ السلام کا محب نہیں ہوگا، اور علی علیہ السلام کو جو چاہتا ہے کہ ان کو نہ رکھے، ان کے فضائل نہ رکھے، ان سے حب نہ رکھے، وہ اس جگہ پہ چلا جائے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا، ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا، میں دشمن علی کا کلیجہ جلا سکوں، مجھے وہاں بھیجا۔ یہ غالب ہی کہہ سکتا، جہاں سے پلتی تھی اقبال روح کمبر کی، مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے، ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے، ہزار خیبر و صد گوناش ترست اینجا، ہزار خیبر ہوں اور صد ہا اجدر ہوں اینجا، ہزار خیبر و صد گوناش درست اینجا، نہر کے نان جویں خرد حیدری دانن، ہر جو کی روٹی کھانے والا اور ہر پھٹے کپڑے پہننے والا، مسکین بن کر عوام کے سامنے آنے والا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا حیدر نہیں ہے، نہر کے نان جویں خرد حیدری دانن، وہ حیدر نہیں ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن۔ اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے، اس زمانے میں کوئی، کیونکہ حیدر کرار خیبر کا مارکہ چاہتا ہے، خیبر کا مارکہ چاہتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جس طرح سے عرض کیا، تاریخ پر ایک اڑتی ہوئی نگاہ ڈالیں، طائرانہ نگاہ ڈالیں، ہر جگہ علی ملے گے، مگر آج کیا ہو گیا زمانے کو؟ 11 ہجری ہوا تھا، علی علیہ السلام سے منہ موڑ لیا۔ کیوں منہ موڑا؟ مصلحت۔ کیوں منہ موڑا؟ دیکھیں، مصلحت احتجاج کا گلا گھونٹ دیتا ہے، مصلحت۔ دیکھیں، ہم سب بھی مصلحتوں کا شکار ہیں، ہم بھی اپنے اپنے معاشرے میں مصلحتوں کا شکار ہیں۔ اب میں نے اتنے فضائل جو پڑھے علی علیہ السلام کے، اور آپ کے ازبر ہیں یہ اشعار، مگر اب ایک اور شعر سنیے، اس پر بھی سر سنیے۔ ابھی حال ہی کے حسنین اکبر صاحب وہ شعر کہتے ہیں، وہ اچھے شعر کہتے ہیں، مگر ان کا آپ یہ شعر سنیے: رازق رحیم کبریا خالق ولی کریم، رازق رحیم کبریا خالق ولی کریم، سب لقب ہی رواں ہے علی کے لیے۔ کچھ اس طرح سے شعر ہونا۔ اب آپ مجھے بتائیے، یہ میر حسن میر بھی ان کے کلام پڑھ رہے ہیں، اور سارے شعراء وہ سب لوگ پڑھ رہے ہیں، تو رازق رحیم چلو ہم کہیں گے رحیم، رحیمیت ہوتی ہے، کبریا خالق ولی کریم، سارے القاب علی علیہ السلام کے لیے رواں ہیں، جچے ہیں۔ اگر آپ تعویل کی حد تک جائیں، خالقیت بھی رازقیت بھی ٹھیک ہے، میں خالق وہ بھی ایک حد تک آپ جا سکتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، تعویل ہے، تعویل کریں گے کہ بھائی عیسیٰ کے لیے خلقت کا لفظ استعمال ہوا، عیسیٰ خلق کر رہا ہے، خالق کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، قرآن میں کہا ہے، ٹھیک ہے، آپ تعویل کریں گے۔ کبریا کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ جب صبر چیزیں ہی روا ہے، تو علی ادھر کہہ رہے ہیں الہی کفا بعزن ان اکون لک عبد،
اے اللہ میری عزت کے لیے الہی، اے اللہ بار الہ میری عزت کے لیے کافی ہے میں تیرا بندہ ہوں، ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا، میرے لیے یہ فخر ہی کافی ہے، ان تکون لی ربا، کہ تو میرا رب ہے، تو میرا۔ اور پھر کہتے ہیں انت کما احب، تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، جیسا میں سوچتا ہوں تو ویسا ہی ہے، فاجعلنی کما تحب، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ ہے عبدیت، یہ ہے معراج۔ اور یہ اگر نہ ہوتی تو علی کبھی نہ کہتے رسول کے سامنے سینہ تان کر کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے عبید میں، بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ کیا بات ہے۔ محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جس طرح سے آیت الکرسی تمام باطل مذاہب کے لیے رد ہے، اس طرح علی کا یہ ایک جملہ انا عبد من عبید محمد سارے مفوضہ کے لیے، سارے روافظ کے لیے، سارے وہ جو دوسرے لوگ وہ جو بالکل کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خدا ہیں یا ان سے بڑھ کر ہیں، ان سب کے لیے رد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علی علیہ السلام رسول کے سامنے بھی زانو تلمس طے کر کر یہ کہہ رہے ہیں کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ وہ بندہ جب اس معراج پر ہے، اس کے بارے میں شافعی کہتا ہے کہ مجھے شک ہے، اس کی فضیلت میں یہ شک ہونا کافی ہے کہ لوگوں نے اس کو خدا کہا، کفا فی فضل مولانا علی وقوع شک فیہ انہ اللہ، کہ اس کی فضیلت میں یہ شک ہونا ہی کافی ہے اس کی فضیلت کے لیے، یہ اللہ ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ، وہ کہہ رہا ہے کہ انا عبد من عبید محمد۔ تو میں نے ایک شعر کہا تھا کہ میں عبد محمد ہوں، یہ فرمان علی ہے، کس اوج پہ، کیا شان نبی شان خدا ہے، اس اوج پہ کیا شان نبی شان خدا ہے، یعنی کجا نبی کجا خدا۔ یعنی جب علی کا یہ مقام دیکھا تو علی علیہ السلام کو سجدہ، تو یہ آج ہمارا عالمیہ ہے آج کے دور کا، کہ شعر کہے مگر ردیف اور قافیے کو ملانے کی خاطر عقائد کو زیر زبر کر دیا، عقائد کو ادھر ادھر خلط ملط کر دیا۔ اور اس لیے واقعیت کی شاعری ہونی چاہیے۔ سبط جعفر بھی یہی کہتے تھے، اور میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں کہ واقعیت، مذہبی واقعیت کی شاعری ہونی چاہیے، تاریخی حقائق ہوں، اس میں تلمیح ہوگی، استعارہ ہوگا، اس میں تھوڑا بہت مبالغہ ہوتا ہے، لیکن مبالغہ اس حد تک نہ ہو کہ وہ عقائد کو ہی خلط ملط کر دے، عقائد ہی زیر زبر ہو جائے، شرک ہونے لگے، ان توحید، نبوت اور امامت کوئی مراتب ہی نہ رہے، مراتب کا خیال ہی نہ رہے۔ اب میر انیس کا شعر سنیے، خورشید فلک عکس در تاج علی ہے، خورشید فلک عکس در تاج علی ہے، کرسی سے فزوں پایہ معراج علی ہے، کرسی سے فزوں پایہ معراج علی ہے، مریم سے فزوں رتبہ ازواج علی ہے، مریم سے فزوں رتبہ ازواج علی ہے، اللہ کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے۔ دیکھا آپ کی اب آپ ہنسنے لگے، یہ ہے انیس۔ دیکھیں میں کچھ تبصرہ نہیں کر سکتا ورنہ میں بھی مطعون و ملعون ہو جاؤں گا آج کے ماحول میں۔ اگر میں نے کوئی تبصرہ کیا تو یہ انیس کے خلاف ہے۔ دیکھو انیس معصوم نہیں تھے، مگر انیس کے تلمیح، انیس کا استعارہ شاعری اسر آنکھوں پر، وہ ہم اس کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، مگر انیس نے دو مصرے بہت ہی عجیب کریں اس میں، اس پر تو میں تبصرہ کر سکتا ہوں کہ ایک تو مریم سے فزوں رتبہ ازواج علی ہے، زوج علی تو کہہ سکتے تھے حضرت فاطمہ، لیکن چونکہ قافیہ تھا ازواج، تو ازواج میں اب ازواج تو جمع ہے، اب فاطمہ کے علاوہ ایک تو آپ نے یہ کیا بیوی فاطمہ کو اور دوسری زوجہ کو ملا دیا، برابر کر دیا، برابر کر دیا، ایسا ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے۔ ان اللہ اصطفاک یا مریم، ان اللہ اصطفاک علی نساء العالمین، ہم نے تمہیں مصطفیٰ کیا کائنات میں عالمین پر، تو مریم کا یہ مرتبہ ہے، تو کیا دوسری زوجہ علی کی جو ہیں اسما کو آپ مریم کے برابر لے آئیں گے؟
ام البنین جو مادر حضرت عباس علیہ السلام ہے، بہت مرتبہ ہے ان کا، مگر معصوم نہیں ہے، مگر بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے برابر مرتبہ نہیں ہے. تو مریم سے فضوں رتبہ ازواج علی ہے، غلط ہے، زوج علی تو ہو سکتا ہے. اب چونکہ یہ شاعری ہے، یہ وہ ہے، اس میں اب چلتا ہے. لیکن اللہ کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے. اس کا کیسے ڈیفائن کریں گے؟ صلوات پڑھیں محمد والے مگر عزیزو، ہے راہ پر وہی، انیس نے کہا تھا، ہے راہ پر وہی جسے حیدر سے راہ ہے. ہے راہ پر وہی جسے حیدر سے راہ ہے. حب علی نہ ہو تو عبادت گناہ ہے. راہ پر وہی جسے حیدر سے راہ ہے. حب علی نہ ہو تو عبادت گناہ ہے. بندہ 1000 سال عبادت اگر کرے، بندہ 1000 سال عبادت اگر کرے، حج بھی پیادہ پا جو 1000 اس نے ہوں کیے. زر بھی بقدر کوہ احد راہ حق میں دے، اور بے گناہ شہید بھی ہو ظلم و جور سے. حب علی کی میں جو نہیں دل کے جام میں، جنت کی بو نہ آئے گی اس کے مشام میں. یہ حدیث کو پورا منظوم کر دیا انیس نے. ایک مرتبہ ان کے بلندی درجہ صلوات پڑھیں محمد. تو علی علیہ السلام کی زندگی اگر دیکھیں، طاہرانہ نظر ڈالیں تو ہمیں فضائل ملیں گے، مگر علی علیہ السلام کی تنہائی، علی علیہ السلام کا دکھ، علی علیہ السلام کی وہ قلق جو دل میں تھا، زمانہ وہ جان نہیں سکا. کیونکہ جب انہوں نے کہا کہ پوچھو مجھ سے، سوال کرو، تو سوال کرنے والے اس لیول کے سوال ہی نہیں کرتے تھے. سوال کرنے والے، جب آپ دیکھیں کہ ایک پی ایچ ڈی ہو، ایک بندہ ہو جو اتنا پڑھا لکھا ہو، اور وہ آ کر کسی مجمع میں بیٹھ کر کہے مجھ سے سوال کرو، اور اس سے بچپن ایک الف بے تے سے کے علاوہ کوئی بات ہی نہ کی جائے، اس کا دل کتنا دکھے گا. اس کا دل اس کو کہے گا مجھ سے سوال کرو، مجھ سے کیمسٹری کا سوال کرو، اسٹرونومی کا سوال کرو، مجھ سے کوئی اور سوال کرو، کوئی ایسے زمین کے جغرافی کا سوال کرو، کوئی لاؤ کوئی. لیکن جب اس کے مطابق نہ ہو ذہن، سب سے ذہنی اذیت یہ ہے. سقراط کو ملی، آپ تاریخ پڑھتے ہیں، سقراط کہتا تھا کہ یہ جس معاشرے میں پیدا ہوا ہوں، اور ڈاکٹر علی شریعتی ان کا ایک جملہ ہے، وہ میں اگر کہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جو اپنی سطح بلند کرتا ہے معاشرے سے وہ تنہا ہوتا جاتا ہے. جتنی سطح بلند کرتے جاؤ گے اجنبی ہوتے جاؤ گے، تنہا ہوتے جاؤ گے. اور علی کتنے تنہا ہوں گے یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. علی علیہ السلام جو کہتے ہیں باب مدینۃ العلم علمنی رسول اللہ الف باب، مجھے رسول اللہ نے 1000 باب تعلیم کیے، اور میں نے 1000 باب میں سے 1000 باب کھول لیے. ہر باب میں سے ایک باب کھول لیے، یعنی 1000 1000 کو ملٹیپلائی کریں 1000 سے، اتنے باب علم. اور وہ باب مدینۃ العلم کی ماننے والی قوم علمی طور پر یتیم ہے، علمی طور پر یتیم. جہاں پر کتابیں بکنی چاہیے تھی وہاں پر کچھ اور بک رہے ہوتے ہیں، جہاں پر جو علم سیکھنا چاہیے تھا ان کو وہ کچھ اور. یعنی کہ رسول اللہ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وارث ہوں، اس میں بین جنبی، اس پہلوؤں میں سمندر ٹھاٹے مارا مگر کوئی پوچھنے والا نہیں. اس لیے رسول اللہ وہ باہر جا کر صحراؤں میں جا کر کنواں کھود کر باتیں کیا کرتے تھے. اس لیے رفع کہتے ہیں کہ جو مناجات آپ مسجد کوفہ کبھی جائیں، آوازیں آئیں اور وہ لگا لیں ایک وجدان کی کیفیت، تو آپ کو محسوس ہوگا مناجات علی جو وہ دیتے تھے، وہ جو پڑھتے تھے. چونکہ آج جشن کا دن ہے، مگر یہ کہ کیفیت یہ مصائب یہ ہے کہ علی علیہ السلام کی مظلومیت یہ صرف نہیں ہے کہ ان کا حق لوگوں نے غصب کر لیا، یہ نہیں ہے کہ ان سے اقتدار چھین لیا گیا یا معنوی طور پر باطنی طور پر رسول اللہ کی جانشین تھے مگر ان کو حق نہیں دیا گیا. یہ بھی تو ہے کہ وہ جو اہل تھے، جو مستحق تھے، جو ان کا استحقاق تھا کہ ان سے پوچھا جاتا، ان سے سوال کیا جاتا، مگر وہ لوگوں نے نہیں کیا، تاریخ میں نہیں کیا رسول نے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پوچھو، مگر پوچھا جا رہا ہے کہ سر کے بال کتنے ہیں، پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کتنے ہیں، سر کے بال کتنے ہیں. کہتے میں تو بتا دوں گا سر کے بال کتنے ہیں، مگر تیرے ہر بال کے نیچے ایک شیطان چھپا ہے.
اور میں ہوتا تو سر پہ جوتیاں مار مار کے اس سے کہتا کہ اب گن بال سر کے پاس. صلوات پڑھے محمد والے. معاف کرنا آج بھی وہی حال ہے. تو یہ ایک کیفیت ہے، افسوسناک صورتحال ہے جو تشیع میں ہے، اور ہونی نہیں چاہیے تھی، مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر جگہ یہی صورتحال ہے. جو جہاں جہاں کا پیاسا ہے وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے، مگر یہ کہ اب صورتحال کچھ کمرشلائزڈ ہو گئی ہے. دین ذرا کمرشلزم کی طرف زیادہ چلا گیا. عزاداری بھی ایک تھوڑی انڈسٹری بنتی جا رہی ہے، مجلسیں، یہ عزاداری سب انڈسٹری ہے، یہ بنتی جا رہی ہے، کمرشلزم ہو گیا. تو سب جب کمرشل ہو جائیں گے تو کیفیت کچھ اور ہو جائے گی، اس میں سے اخلاص، اس میں سے باطن، اس میں سے روح، وہ سب نکل جائے گی. وہ صرف ایک ملمہ کاری رہ جاتی ہے، باہر صرف ایک اچھا پن، ظاہری لباس، اور اندر سب کھوکھلا. اور آپ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ اخروٹ کے لیے چھلکا تو ضروری ہے مگر مغز سب سے زیادہ ضروری ہے. اگر وہ خالی ہو تو آپ اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے. صلوات پڑھیں محمد.